أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ پڑھیے بسم ربی کا اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی خلق وہ جس نے سب کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. لائٹ آن کرتے ہیں ادھر سے. حضرات محترم، ایک طویل تعطل کے بعد الحمدللہ علی ذالک. لائٹ آن. الحمدللہ علی ذالک. آج پھر اللہ رب العزت نے ہمیں درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں جڑنے کی اور مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں زندگی بھر اپنے مبارک کلام سے جوڑے رکھے. الحمدللہ ہم نے جو ایک سلسلہ اللہ کی توفیق سے شروع کیا تھا قصص القرآن کا، وہ سلسلہ پائے تکمیل کو پہنچا ہے. اب انشاءاللہ ایک نئے انداز سے، نئی طرز سے، نئے عنوان سے انشاءاللہ قرآن مقدس کے درس کا آغاز کریں گے. میں نے آپ احباب کی خدمت میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ آخری پارہ میں سورۃ العلق کی ابتدائی آیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی یہ سب سے پہلی وحی ہے. اس کے حوالے سے تو انشاءاللہ شاید کل کے سبق میں بات ہوگی. بنیادی طور پر آپ احباب جانتے ہیں کہ اس آیت کے ترجمہ کے اندر ایک خاص عنوان جھلکتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. قرآن مقدس کے الفاظ ہیں اقرأ پڑھیے، پڑھنا شروع کیجئے. کیسے؟ بسم ربک اپنے رب کے نام کی برکت سے، اپنے رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کیجئے. اپنے رب کے نام کی توفیق سے، اپنے رب کی عنایت سے پڑھنے کا آغاز کیجئے. اپنے سبق کا، اپنے درس کا آغاز کیجئے. اس بھلے کام کا آغاز کیجئے بسم ربی کا، اپنے رب کے
نام کے ساتھ. تو اس آیت کریمہ کے اندر تسمیہ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظی معنی تو اس کا یوں کرتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے درسوں میں پڑھا تھا کہ قرآن مقدس کی تلاوت قرات شروع کرنے سے پہلے جو ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وہ تعوذ پڑھنے کا حکم ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن مجید کی قرات کرنے لگیں تو پہلے شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں، اس لیے کہ شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے. اور اس رکاوٹ کا علاج کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیں. اللہ تعالی اپنے مومن بندے کا پہرے دار بن جائے گا اور مومن بندہ اپنے عمل میں لگ جائے گا. اب شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اس لیے تعوذ پڑھنے کا حکم ہے. جب تعوذ پڑھ لیا، چونکہ اس پر میں تفصیلی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ اس پر بات آخری صورتوں میں ہو چکی ہے. اس کے بعد تسمیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ گئے تو اب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت والی چار دیواری میں اپنے آپ کو بند کر لیجئے اور دل کھول کر اللہ کی رحمتیں لوٹتے رہیے. اللہ کی رحمت سے انسان کو کامیابی مل سکتی ہے. اس لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسمیہ پڑھیے کوئی بھی بھلا کام شروع کرنے سے پہلے. آج کے سبق میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید خود نازل فرمایا ہے، ایسے ہی تعوذ اور تسمیہ کا حکم بھی اللہ نے خود دیا ہے. اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم بھی اللہ کی جانب سے ہے اور بسم اللہ پڑھنے کا حکم بھی اللہ کی جانب سے ہے. یہی تو ہے نا، اقرأ بسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کیجئے. رب کے نام کی برکت سے، رب کے نام کی توفیق سے پڑھنا شروع کیجئے. تو پہلی بات یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے لکھی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ما سوائے ایک سورت کے 113 سورتوں کے شروع میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں. البتہ سورہ توبہ جو ہے 10ویں پارہ میں، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں اس لیے ہے تاکہ دو سورتوں کے درمیان ایک فاصلہ قائم ہو جائے، ایک فرق آ جائے کہ پہلی سورت مکمل ہو گئی اور نئی سورت شروع ہو رہی ہے. فاصلہ قائم رکھنے کے لیے دو سورتوں کے عنوانات کے درمیان فاصلہ قائم کرنے کی خاطر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اور لکھی جاتی ہے. سورہ توبہ اور سورہ انفال کے درمیان بسم اللہ نہیں ہے. سورہ انفال مکمل ہوتی ہے، توبہ شروع ہوتی ہے، بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے. بھائی جانتے ہیں نا، نہیں لکھی ہوئی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سورہ انفال کے اندر بھی مضمون جہاد کا بیان ہوا، سورہ توبہ میں بھی مضمون جہاد کا بیان ہوگا. مضمون ایک ہے، مضمون میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، مضمون میں کوئی خاص عنوان کی جدائی نہیں ہے، اس لیے دو سورتوں کو بسم اللہ سے جدا نہیں کیا گیا.
عنوان 1. تو فرمایا ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن احباب مسئلہ بہت توجہ سے سمجھیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کا جز ہے؟ ہاں جی، ہر سورت کا جز ہے. جیسے سورۃ الکوثر ہے، اس کی 3 آیات ہیں، تو اس سے پہلے بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہے، تو کیا سورہ کوثر کی 4 آیات ہیں؟ سوال یہ ہے کہ بسم اللہ کیا ہر سورت کا جز ہے؟ تو احباب محققین کے نزدیک بسم اللہ 113 سورتوں میں سے کسی سورت کا جز نہیں ہے. کتنی صورتیں؟ اور کل کتنی صورتیں؟ 100. البتہ ایک سورت ہے سورۃ النمل 19ویں پارہ میں، اس کے اندر مستقل آیت ہے اس سورت کی، اس پر میں بات کروں گا انشاءاللہ اگلے سبق میں. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مستقل آیت ہے سورہ نمل کی. تو سورۃ النمل کے اندر بسم اللہ موجود ہے، اس کے علاوہ کسی بھی سورت کے اندر اس طرح بسم اللہ تسمیہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں. لہذا بسم اللہ کسی سورت کا اس کے علاوہ جز نہیں ہے. اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا. بعض حضرات کے نزدیک بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے اور بعض کے نزدیک جز نہیں ہے. جو حضرات بسم اللہ کو ہر سورت کا جز سمجھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سورہ فاتحہ کا بھی جز سمجھتے ہیں باقی سورتوں کی طرح. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب نماز میں قرات شروع کرنے لگتے ہیں تو قرات کا آغاز الحمدللہ سے نہیں کرتے بلکہ بسم اللہ سے کرتے ہیں بآواز بلند. بسم اللہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن بآواز پست. لیکن ہمارے کچھ دوست ہیں جو قرات شروع کرنے لگتے ہیں تو وہ بسم اللہ بھی اسی طرح بآواز بلند پڑھتے ہیں جیسا کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چونکہ ان کے نزدیک، ان کے مذہب میں بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے، اور جو حضرات بسم اللہ کو ہر سورت کا جز نہیں سمجھتے وہ بآواز بلند سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ کی قرات نہیں کرتے. دل میں پڑھتے ہیں برکت کے لیے لیکن بآواز بلند قرات نہیں کرتے. جو حضرات قرات نہیں کرتے بسم اللہ کی بآواز بلند، ان کے پاس دلائل ہیں. ایسی بات نہیں کہ دلائل نہیں ہیں. میں صرف ایک حدیث سنا کے بات اپنی آگے بڑھاؤں گا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے معتبر صحابی ہیں. پہلے میں ان کا تعارف کرا دوں تاکہ پھر ان کی روایت سمجھ میں آئے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضرت انس کی عمر مبارک 10 برس تھی. ایمان لائے اور 10 برس کی عمر میں اس ہستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا خادم خاص اور ملازم خاص مقرر فرما دیا. اپنے گھر کا گھرانہ نبوت کا بازار سے سودا سلف لانے والے حضرت انس ابن مالک، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کے سارے معاملات دیکھنے والے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ. حضرت فاطمہ ان کو بھائی کہہ کر بلاتی تھیں، بھائی، انس بھائی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے لوگوں کا گویا کہ یہ ایک جز تھے. اور جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 20 برس ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. 10 سال تک ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی ہے. یعنی اگر ذہن میں خیال آئے کہ پتہ نہیں یہ کس کیٹیگری کا شخص ہے، گاؤں دیہات سے آیا ہوا ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، ملاقاتیں کتنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
آپ علیہ السلام سے تعلق کس حیثیت کا ہے؟ تو بھائی تعلق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 سال کے خادم خاص رہے ہیں. کتنے سال؟ تو ایمان سے بتائیں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازیں نہیں دیکھی ہوں گی؟ بولو بھائی. جس طرح ہم قرآن مقدس کو بے عیب سمجھتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی احادیث اور فرامین کو بھی بے عیب سمجھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی 10 سال تک نمازیں پڑھی ہیں. ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں یہ تینوں ہستیاں نماز میں قرات کا آغاز الحمدللہ سے کیا کرتی تھیں، بسم اللہ کو بآواز بلند نہیں پڑھا کرتے تھے. راوی کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. تو بہر صورت جن احباب نے دوسرے انداز سے لیا تو ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن معتبر روایات اسی طرف ہیں کہ قرات کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ الحمدللہ سے. ہمارے کا احترام کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے. تو جو احباب بسم اللہ کو ہر صورت کا جز سمجھتے ہیں وہ قرات کا بھی جز سمجھتے ہیں، اور جو ہر صورت کا حصہ نہیں سمجھتے وہ قرات کا بھی حصہ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، الحمدللہ سے قرات کا آغاز کرتے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن مقدس پڑھنے لگتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھا جاتا ہے؟ یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر فہو اقطع، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر جائز کام، ہر بابرکت کام، ہر اچھا کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام برکت سے خالی ہو جاتا ہے اور پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. وہ کام کہیں نہ کہیں بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر جائز کام سے پہلے کیا پڑھا کریں؟ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام نے پھر سکھایا کہ جب سونے لگے ہیں تو اللہ کا نام لیں، اللہم بسم کا، دیکھا نا بسم اللہ آیا اس میں، بسم کا، یہ عربی الفاظ ہیں تو اللہ کا نام آیا ہے. اللہم بسم کا اموت و احیا، بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر جو ہے نا بستر پہ آئیں اور نیند کا آغاز کریں. تو کیا ہوگا؟ یہ دعا پڑھ کر جب سوئیں گے تو بھلے نیند میں ہیں، لمبی تان کے سو رہے ہیں، اپنی نیند پوری ہو رہی ہے، تھکن اتر رہی ہے، لیکن فرشتے ساری رات کی عبادت لکھ رہے. نیند کا آغاز کس چیز سے ہوا؟ بسم اللہ سے ہوا. اگر بسم اللہ سے آغاز نہ ہوتا تو یہ کام کہیں نہ کہیں بگاڑ کا شکار ہو جاتا، یعنی یہ رات غفلت کی رات لکھ دی جاتی، اور یہ رات کا گزرنا اس سونے والے کے لیے قیامت کے اعتبار سے وبال بن جاتا. سمجھ آ گئی ہے؟ بگاڑ تو آ گیا. ایسے ہی ہے، فرمایا جب کھانا شروع کریں تو بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں. کیوں؟ اگر کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع نہ کیا جائے تو شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اور شیطان اس بندے کے ساتھ ساتھ اس کھانے کو کھاتا ہے، اور جہاں شیطان کھانا کھائے وہاں اللہ کی برکت نازل نہیں ہو سکتی. بگاڑ آ گیا نا، خرابی پیدا ہو گئی. پانی پینے لگے ہیں، بسم اللہ پڑھیں. گھر سے باہر قدم رکھنے لگے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ، دیکھو نا بسم اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ گھر سے باہر قدم رکھتا ہے اور وہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو
ابلیس شیطان بھاگ جاتا ہے اس سے دور. تو دوسرے پوچھتے ہیں کیا ہو گیا بھائی؟ تو وہ کہتا ہے وہ دیکھو یار اس نے ایسی دعا پڑھی ہے, وہ میرے حملے سے بچ نکلا ہے, اس کو اللہ کی حفاظت حاصل ہو گئی ہے. جب اتنی عظیم دعا اس نے پڑھ لی تو اب میں اس کا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ شیطان مایوس ہو جاتا ہے اس سے. اچھا, گھر سے نکلے ہیں, اللہ کا نام لے کر نکلے ہیں, قدم قدم پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کا پہرا دیں گے, اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھی, موبائل کان سے لگایا اور جناب کال کرتے اور سنتے گھر سے نکل پڑے اور جناب گاڑی میں بیٹھے اور گئے, کوئی پتہ نہیں ہے, تو لازمی بات ہے کہیں نہ کہیں تو بگاڑ پیدا ہو جائے گا. خدا نہ خاصہ یہ بگاڑ پھر ایسا ہوگا کہ اللہ کی حفاظت سے بندہ نکل گیا, نقصان کا اندیشہ ہے. گھر میں داخل ہونے لگے ہیں تو قدم رکھتے ہی بسم اللہ پڑھیں. ہاں جی, گھر میں آئے جائز کام کر رہے ہیں, جانور ذبح کرنے لگے ہیں تو کیا کرنا ہے بھائی؟ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر, دونوں جائز ہیں. بہرحال بسم اللہ سے آغاز کرنا ہے. اگر بسم اللہ پڑھ کر جانور کے گلے پہ چھری نہیں چلائی تو بگاڑ پیدا ہوگا, وہ جانور حلال نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی؟ کیا کمال کا کلمہ ہے بھائی, کیا کمال کا کلمہ ہے, سبحان اللہ. اس لیے فرمایا اقرا بسم ربک, اپنے رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کریں تاکہ یہ درس کہیں بگاڑ کا سبب نہ ہو جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ ہدایت کا سبب ہو, یہ نشستیں ہدایت کا سبب ہو جائیں. اللہ کے نام سے آغاز کریں. اس لیے ہم بھی آج اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ آغاز کرنے لگے. مگر ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. ایسا نہیں ہے شراب پینے لگا اور کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, حرام کھانے لگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, گناہ کا کام کرنے لگا بسم اللہ, نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر جائز اور بابرکت کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بیوہ ہو گئیں. جنگ بدر میں ان کے شوہر جو ہے وہ زخمی ہوئے, بعد میں پھر شہید بھی ہو گئے, انتقال ہو گیا ان کا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے شوہر میری نظر میں بہت عظیم انسان تھے, بہت اعلی اخلاق کے مالک, بہت زیادہ خیال رکھنے والے, بہت محبت کرنے والے اور بڑی عظیم شخصیت کے مالک تھے. تو جب ان کا انتقال ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے تشریف لے گئے, تو آپ علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعزیت کی. فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کو صبر عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں. حضرت ام سلمہ خود فرماتی ہیں جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تو ایک دفعہ تو مجھے جھٹکا سا لگا کہ یہ کیا بات ہے, کیا میرے شوہر سے بھی کوئی بہتر شوہر ہوگا دنیا میں؟ کہ اللہ کے نبی یہ فرما گئے اللہ آپ کو اس سے نیک, یعنی اس کا نیک بدلہ عطا فرمائے اس تکلیف کا, مطلب اس سے بہتر شوہر. عرب میں دوسری شادی تو کوئی عیب نہیں تھا. خواتین بیوہ ہوتی ہیں, ان کی کئی کئی شادیاں ہوتی ہیں, مطلقہ ہوتی ہیں, کئی کئی شادیاں ہوتی ہیں. کوئی نہ اس زمانے میں کوئی عیب تھا نہ آج کے زمانے میں. یہ ہم تو چونکہ ہندوؤں کا اثر ہے ہم پر, یہاں بھی ہندو رہ چکے اور وہاں بھی ہندو ماحول سے ہم آئے, تو کیا ہوا ان کے ریت پریت ہم پر سوار ہیں, ان کے رسم و رواج سوار ہیں, اس لیے نکاح ثانی کو عیب سمجھا جاتا ہے. بھلے شادی کے دوسرے دن عورت کو طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے, پھر ساری زندگی اس کو ایسے ہی گزارنا پڑتی ہے. اس کے نکاح کو عیب سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایمان سے بتا, ہے نا. ایک دو بچے ہیں اگر, تو جناب اگر نکاح کا کہیں پیغام بھیج دیا یا پیغام آیا تو جناب لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے. دیکھو بھائی بچوں کے ہوتے ہوئے آگے نکاح کر لیا. بہرحال زمانہ نبوی میں یہ چیز عیب نہیں تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر جب میری عدت گزر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام مجھے ملا, تو پھر مجھے وہ بات یاد آئی, ہاں واقعی اللہ نے مجھے میرے اس شوہر سے بھی عظیم شوہر عطا فرمایا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر سے ایک بچہ تھا
جس کا نام تھا عمر، چھوٹا سا بچہ ہے، عمر اس کا نام ہے. ماں چونکہ نکاح کر کے نبی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائی ہیں تو بچہ بھی ساتھ ہی آ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہے. کھانا لگنے لگا تو جو ہی کھانا دسترخوان پہ رکھا تو یہ عمر چھوٹا سا بچہ تھا تو جھٹ سے آگے ہاتھ بڑھایا اور کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیار سے اس بچے کا ہاتھ تھام لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے قریب کیا اور بڑے پیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 باتیں ارشاد فرمائیں. تربیت ہو رہی تھی. آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے عمر، یا بنیا میرے پیارے بچے، کل بسم اللہ، جب کھانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں. بنا بسم اللہ کے کھانے میں ہاتھ، اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ چھوٹے بچوں کو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھایا کرو، اس لیے کہ شیطان ان کے ذریعے سے تمہارے کھانے میں شریک ہوتا ہے. جلد بازی میں بچے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو جو بھی دسترخوان پہ شریک بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو اس کے ذریعے سے شیطان کھانے میں شریک ہو جائے گا. ایک صحابی دسترخوان پہ تھے، نبی علیہ السلام بھی کھانا کھا رہے ہیں اور بھی ہیں کئی صحابہ. تو ایک صحابی کو شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئی. تو مسئلہ ہے کہ اگر شروع میں بسم اللہ یاد نہ آئی ہو اور بیچ میں کہیں خیال آ گیا تو بیچ کھانے کے ہی بسم اللہ پڑھ لی جائے، مگر وہ الفاظ الگ ہیں. یوں کہا جائے بسم اللہ اولہ و آخرہ. جی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ. اس صحابی کو خیال آیا یار میں نے شاید بسم اللہ نہیں پڑھی، تو انہوں نے کہہ دیا بسم اللہ اولہ و آخرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے، حالانکہ اس صحابی نے بہت آہستہ سے دل میں کہا ہوگا. آپ مسکرانے لگے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ پوچھ سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی اور اس کے ذریعے سے شیطان ہمارے دسترخوان میں شریک ہو چکا تھا اور وہ کئی لقمے کھا بھی چکا تھا. جو ہی اس کو یاد آئی تو اس نے بیچ کی دعا پڑھ لی بسم اللہ اول و آخرہ. شیطان جتنا کھا چکا تھا وہ بھی اس نے الٹی کر دی. یعنی بسم اللہ کے ذریعے اگر شیطان کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے تو کس کے ذریعے؟ ہاں بسم اللہ کے ذریعے. شیطان کا پیٹ بسم اللہ کے ذریعے خراب ہو سکتا ہے. اس لیے بچوں کی تربیت ضروری. آپ نے فرمایا کل بسم اللہ، بیٹا جب کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں. کل بھی یمین کا، بیٹا جب کھانا کھاتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں. تربیت دیکھیں، سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں. کل مما یلیک، اور جب کھانا کھاتے ہیں تو برتن میں اپنے سامنے سے کھاتے ہیں. سارے برتن میں ہاتھ نہیں گھماتے، دوسروں کے سامنے سے نہیں کھاتے. جب کھانا ایک جیسا ہے جیسے سالن ہے تو پھر نوالا اپنے سامنے سے لگانا ہے، دوسروں کے سامنے سے نہیں لگانا. اور برتن کے درمیان، بالکل جو درمیان ہے بالکل بیچ سے درمیان سے بھی لقمہ نہیں لینا. اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا کھانے میں برکت کھانے کے درمیان میں اتر رہی ہوتی ہے، پلیٹ کے درمیان میں اتر رہی ہوتی ہے. اگر درمیان سے اٹھا لیا تو برکت کی جگہ ختم ہو گئی، برکت کا نزول رک جاتا ہے. دائیں بائیں سے کھانا ہے اور درمیان آخر تک، تاکہ مسلسل آخر تک برکت حاصل ہوتی رہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے قریب ہیں یا بیچ کو چھوڑ دیں برکت ہے. نہیں بھائی، آخر میں برکت والی چیز تو کھانی ہے نہیں کھانی ہے، سمجھ آ گئے. لیکن دوسروں کے سامنے ہاتھ ادھر ادھر ہاتھ نہ چلایا جائے، اس لیے کہ اس سے بعض لوگ طبیعت میں نفاست رکھتے ہیں، نفیس طبیعت ہوتے ہیں، کراہت محسوس ہوتی ہے، کراہت محسوس ہوتی ہے. اور ایسے طریقے سے بھی نہ کھایا جائے کہ جناب سارا ہاتھ اس میں چل رہا ہے اور جناب انگلیوں سے سالن ٹپک رہا ہے اور ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، یوں بھی نہیں. اس طرح بھی کراہت محسوس ہوتی ہے. تو دوسروں کی طبیعت کا لحاظ رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. تمہارے کسی رویے سے کسی تمہارے ساتھی کو کراہت محسوس نہ ہو، ورنہ گناہ ہوگا، اللہ ناراض ہوں گے. اور پلیٹ میں اتنا سالن نکالیں، اگر ڈونگا ہے اجتماعی حیات میں ہے دسترخوان پہ ہیں تو پلیٹ میں اتنا سالن نکالیں کہ جتنی بھوک ہے اور جتنا یقیناً کھا سکنے کی طاقت ہے، بھائی اتنا ہی میں کھاؤں گا اتنا نکالیں. ایسا نہیں
کہ ہرس میں ہوس میں پلیٹ بھر لی اور جناب اس کے بعد پھر اسے چکھا اور چھوڑ دیا. یہ اکثر جو ہے نا ایسے سین ہوتے ہیں شادی حالوں میں, جہاں پہ نا جی سب نے وہاں سے جا کے لینا ہے, او لائن میں جناب وہاں سے بہت ساری چیزیں. اب جناب ادھر سے شروع ہوئے, پلیٹ آدھی اس سے بھر لی, پھر اس سے بھر لی, پھر ہر چیز رکھتے پلیٹ تو بھر جاتی ہے. اب جو آ کے بیٹھتا ہے جناب علی دیکھتا ہے کیا کھاؤں اور کیا چھوڑوں, ضائع ہوتا ہے نہیں ہوتا کھانا. ہرس ہے, ہوس ہے, تو کھانا اتنا ہی نکالیں جتنا کہ کھا لیں. یہ جو ہمارے ہاں بات مشہور ہے نا جی, پلیٹ صاف کرنا سنت ہے. اور بھائی پلیٹ صاف کرنا مطلب جتنا سالن کھانا ہے اتنا ہی نکالیں, پھر اس کے بعد اس کو اچھے سے صاف کریں. واقعی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مہمان ہوتے اور جب کھانے کے برتن گھر واپس آتے تھے تو میں پہچان جاتی تھی کہ اس پلیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہے. آپ علیہ السلام کی پلیٹ بالکل صاف شفاف ہوتی تھی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جناب پلیٹ بھری ہوئی ہے, 2-4 لوگ بیٹھے ہیں, سالن زیادہ ہے, کھانا زیادہ ہے, ختم نہیں ہو رہا, اور لگے ہیں جی سنت کرنی ہے, جی سنت کرنی ہے. جناب سنت کو سینہ دیا ہوا ہے. ارے بھائی انگلیاں چاٹنا سنت ہے, کھانا چٹ کرنا سنت, بولو یہ چٹ کرنا سنت نہیں ہے. جتنا حاجت ہے اتنا کھائیں, کھانا ضائع نہ ہو. تو یہ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے چھوٹے سے بچے کو, کل بھی بسم اللہ, کل بھی یمین کا, وکل مما یلیک. اپنے سامنے سے کھائیں, کسی اور کے سامنے سے نہ کھائیں. اور اگر پھل ہیں جیسے انگور ہیں, کھجور ہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں, مختلف حیت کی چیزیں ہیں مختلف, اور وہ ایک پلیٹ میں رکھی ہیں, لوگ کھا رہے ہیں, تو مثال کے طور پہ ادھر جناب کھجور رکھی ہے, اس طرف انگور رکھا ہے, اور آپ نے انگور کھانا ہے, وہ تو دوسرے کے سامنے سے اٹھانا پڑے گا. پریشان ہو گئے جی, دوسرے کے سامنے سے تو اٹھانا نہیں ہے. کیوں بھائی؟ یہاں مسئلہ نہیں ہے. یہ شریعت اتنا, دین اسلام اتنا مشکل بھی نہیں ہے, بہت آسان ہے. تو اس حیت کی چیزیں آپ جہاں سے جی چاہے اٹھا کے کھا سکتے ہیں. دوسرا بندہ جہاں سے جی چاہے اٹھا کے کھا سکتا ہے. سالن وغیرہ ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو وہ اپنے سامنے سے کھا. تو بچوں کی تربیت کیا ہے؟ ابھی یہ کچی کومپل ہے, نازک کومپل ہے, بہت چھوٹی عمر ہے ابھی تک. چھوٹی عمر میں بچوں کو جس طرف ڈھالیں گے, جس ترتیب سے ڈھالیں گے, جس تربیت کی طرف ڈھالیں گے, تو یہ بچے ادھر ڈھلتے چلے جائیں گے. اور اگر یہ تناور درخت بن گئے تو پھر ان کو جھکانا چاہیں گے تو یہ جھک سکتے. کہتے ہیں جی اب بچے سنتے نہیں ہیں, مانتے نہیں ہیں. بھائی جب ماننے کی عمر تھی تو ان کو منوانے کی کوشش نہیں کی, اور جب اب سننا نہیں چاہتے تو اب سنانا چاہتے ہیں, تو اب شاید مشکل ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن ہمیں احساس کمتری میں مبتلا قوم مسلمان, احساس کمتری میں کمزور سوچ کے مالک ہیں, نقال ہیں, انگریز کے, یہودیت کے, عیسائیت کے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ غیروں کی نقالی ہم اعزاز سمجھتے ہیں. سمجھ آ گیا نا جی؟ باپ گھر سے باہر جا رہا ہے اور بچہ اپنے باپ کر رہا ہے ٹاٹا ٹاٹا ٹاٹا, بائے بائے بائے. سمجھ جی یہ کیا ہے بھائی؟ وہ خبیث انگریز آیا تھا, اس کو چونکہ بابا بولنا آتا نہیں تھا, اس نے پاپا کہہ دیا. آج جناب بابا اصل لفظ ہے اور ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ بولو بھائی پاپا. سمجھ آئے؟ لفظ تھا بابا, اور اس کو چونکہ اردو بولنا نہیں آتی تھی, اس کی زبان پہ یہی آیا تو اس نے کیا کر دیا. حالانکہ وہ اصل میں آپ کی نقالی کرنا چاہتا تھا, وہ بابا کہنا چاہتے تھے, لیکن لفظ ان سے جو بنا ہم نے پھر اپنا اصل لفظ چھوڑ کے اس کو لے لیا. امی کی بجائے ممی کہہ دیا, لفظ تھا امی اور بنا دیا. سمجھ آ گئی؟ نقال ہیں ہم. ایمان سے بتائیں, باپ صبح صبح دکان کے لیے نکلے گھر سے, آفس کے لیے نکلے گھر سے, کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے, مزدوری کے لیے نکلتا ہے. 3-4 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کو دروازے پہ کہتا ہے بابا السلام علیکم. بابا آپ پر کیا ہو؟ سلامتی ہو, سلامت رہو, جہاں رہو سلامت رہو. بابا خدا حافظ.
چھوٹا سا بچہ توتلی زبان سے کہتا ہے بابا خدا تمہارا محافظ ہو. ایمان سے بتائیں رب کی رحمت کو کتنا جوش آتا ہوگا. ہاں بھائی کتنا جوش آتا ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے ہم نے, اپنے بچوں کو سکھانا ہے ہم نے. دعاؤں کا اہتمام, اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کہ جو شب و روز دن میں کئی مرتبہ ضرورت پڑتی ہے, ان کا اہتمام. سمجھ آ گئی ہے؟ تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ بسم اللہ جن کے نزدیک ہر سورت کا جز ہے وہ قرات کا بھی جز سمجھتے ہیں, اور جن کے نزدیک سورت کا جز نہیں وہ قرات کا جز نہیں سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہر جائز کام سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے. اگر کسی جائز کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی گئی تو وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا, اس میں برکت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ بسم اللہ کا مفہوم کیا ہے یہ انشاءاللہ بڑی باریکی کی بات ہے. کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بسم اللہ کا مفہوم کیا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب.